اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر 4 بار آتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں، ایک بار سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 میں، ایک مرتبہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں اور ایک مرتبہ سورۃ صاد کی آیت نمبر 41 میں۔ اس کے علاوہ اہل کتاب کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا خصوصی ذکر آتا ہے، حتیٰ کہ تورات عہد قدیم کے اسفار قانونیہ میں سے ایک خاص سفر حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو کر سفر ایوب کہلاتا ہے، جس میں آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے خصوصی حالات درج ہیں۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام رومی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا حسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن راز بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد ان مومنوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جس دن آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام معجزانہ طور پر سلامت رہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان انبیاء کرام میں شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی بھیجی۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ایک صابر شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے، جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال متاع چھن جانے پر صبر کیا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ایک واقعہ قرآن کریم کی سورہ الانبیاء میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایک بیماری میں آپ علیہ السلام کے مبتلا کیے جانے اور آپ علیہ السلام کے بے پناہ صبر کرنے کے متعلق ذکر ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد ہے: اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کی تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی بیویاں اور بچے بھی تھے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب کچھ چھن گیا۔ آپ علیہ السلام کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ یار دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے صرف ایک زوجہ محترمہ باقی رہ گئیں۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتی اور آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا اور وہ آپ علیہ السلام کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے کام کرنے لگیں۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ پھر تنگ دستی آئی اور انہی لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مگر ان سب کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ علیہ السلام کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔
بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد کے ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایوب علیہ السلام پہلے چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ علیہ السلام پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، جبکہ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی راکھ اٹھا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی۔ جب ایک طویل عرصہ اسی طرح گزر گیا تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں، وہ یہ مصیبت دور کر دیں۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 70 سال صحت یابی میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ اسی طرح دن گزرنے لگے، ان کی خدمت گزار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام قریبی عزیز ان کی سخت بیماری اور آزمائش کو دیکھ کر سخت بیگانگی برتنے لگے تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ایوب علیہ السلام کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ صاد میں ارشاد ہے، ہم نے کہا زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اس پانی سے غسل کریں۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی، جس کی بدولت ان کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے مال سے بھی نوازا، یہاں تک کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت ایسے نازل ہوئی جیسے بارش برستی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے تو اس وقت سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ علیہ السلام پر آ گرا۔ ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر اسے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا میں نے تجھے اس سے مستعفی نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری برکت سے مستعفی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اہل و عیال بھی عطا فرمائے، جیسا کہ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ صاد میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ بعض علماء کرام نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد عطا فرمائی، اور قیامت نے پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ علیہ السلام کو مل جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ صاد میں ہے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کی خلاف ورزی نہ کر۔ اس کا مطلب بعض علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر قسم کھائی تھی کہ جب وہ ٹھیک ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قسم کو اس طرح سے پوری کریں کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک خاص رعایت تھی آپ علیہ السلام کے لیے، کیونکہ آپ علیہ السلام تقویٰ اور اطاعت الہی پر پختہ رہے، اور آپ علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی جو صبر و استقامت پر قائم رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ صاد میں ارشاد فرمایا،
सच तो ये है कि हमने उसे बड़ा साबिर बंदा पाया। वो बड़ा नेक बंदा था और अल्लाह की तरफ बड़ी रग़बत रखने वाला था। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मौरिख़ीन फरमाते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र 93 साल हुई और बाज़ ने आप अलैहिस्सलाम की उम्र इससे ज़्यादा बयान की है। बाज़ मौरिख़ीन का ख्याल है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रोम के इलाके में 70 साल जिंदा रहे। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद लोगों ने दीन में तब्दीलियाँ कर लीं। वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे होमाल को और उनके बेटे अपने दूसरे बेटे बिन अय्यूब को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। बहुत से लोग इसी को ज़ुल्किफ्ल समझते हैं। आप अलैहिस्सलाम का ये बेटा, जिसको बाज़ हज़रात नबी करार देते हैं, 75 साल की उम्र में फौत हुआ। हमारी आने वाली कहानी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बारे में है, जो बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर नशर की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।